بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 7 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ میرے بچوں، ہمارا سبق کا عنوان سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت ہے۔ آج اس کا لاسٹ شارٹ لانگ کویسچن ہے، سخاوت کے معاشرتی فوائد تحریر کریں کہ یہ جو ہم سخاوت کرتے ہیں تو اس سے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو میرے بچوں، جب ہم غریب، یتیم، مساکین لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ جب ایک یتیم بچے کا دل خوش ہوتا ہے تو اللہ کی ذات خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اس فلاں بندے نے اس بندے کو میری راہ میں مال قربان کیا ہے، اس کی خدمت کی ہے، اس کی نگہداشت کر رہا ہے، اللہ کی ذات خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ جی، سخاوت کے معاشرتی فوائد درج ذیل ہیں، یہ تقریباً 7 پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو آپ کا کردار اچھا ہوتا ہے، آپ کا اخلاق، بولنے کا وتیرہ اچھا ہوتا ہے۔ اور میرے بچوں، یہاں پہ اور دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، زندگی میں کام آئے گی۔ میرے بچوں، جب میرا یا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم کسی بے کس، مجبور، لاچار کی خدمت کر رہے ہیں، میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس لاچار، بے بس، یتیم، مسکین، غریب کا ہمارے اوپر احسان ہے، میرا اور آپ کا اس پر احسان نہیں ہے۔ سر یہ کیسی باتیں آپ نے کر دی؟ میرے بیٹو، اس کا احسان اس لیے ہم پر ہے کہ اس نے جو روپے پیسہ ہم نے اس کو دیا اس نے قبول کر لیا۔ اس کا قبول کرنا سب سے بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ جیسے ہی وہ قبول کر لیتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی ذات جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اپنے بندے سے۔ جب اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے تو بندے کی بگڑی بن جاتی ہے۔ اور وہ کس وجہ سے خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے میرے بندے کی خدمت کی، اور اس نے جو اس کو تحفہ دیا، جو صدقات و خیرات دیا، جو چیز ہبہ کی، اور اس نے قبول کر لی۔ اگر میرے شہزادوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر وہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول نہ کرے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہمارا کمال تو نہ ہوا، کمال تو اس بندے کا ہوا جس نے وہ روپے پیسہ قبول کر لیا اور ہمیں رب کی بارگاہ میں سرخشو کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پسندیدہ بندہ بنا دیا۔ جی، دوسرا پوائنٹ ہے، قلبی طہارت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ قلب کہتے ہیں دل کو۔ انسان کا دل مال کی ہوس سے پاک ہو جاتا ہے اور مال میں برکت آ جاتی ہے۔ سخاوت کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، امیر اور غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے۔ امیر اور غریب ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بن جاتے ہیں اور وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ ڈاکہ زنی، چوری کچاری ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ امیر جو لوگ ہوتے ہیں غریبوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے۔ آج چوری کچاری زیادہ کیوں ہے؟ ڈاکہ زنی کیوں ہے؟ آج عمراء جو ہیں اپنے پیسوں کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک بات ذہن میں آ گئی، سخاوت سے صحابہ کا طرز عمل آ گیا۔ یہ جو 11واں پارہ ہے نا، اس میں پورا ذکر ہے مسجد درار کا ذکر ہے۔ جب اس مسجد کو گرا دیا گیا نا میرے بچوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا اس جگہ پہ آپ اپنا گھر بنا لیں۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس گھر کی جگہ ہے، فلاں صحابی جو اس کے پاس گھر کی جگہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس کو دے دو۔ صحابہ اس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے مدینے کی سوسائٹی جو تھی، مدینے کی جو ریاست تھی،
اسلام کی جو پہلی ریاست جس کی بنیاد میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، وہ تو دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے رکھی تھی. اس کی بنیاد کا معیار ہی لوگوں کو راحت پہنچانا تھا، تسکین دینا تھا، امن اور راحت دینا تھا. اس لیے اگر کسی کے گھر میں کھانا نہیں نہ ہوتا تھا تو دوسرے صحابی کو پتا چلتا، وہ اپنے گھر کے سے کھانا اٹھا کر اس کے گھر میں دینے کے لیے آ جاتا. یہ صحابہ کا طرز عمل تھا. اور یہ صحابہ کا طرز عمل کیسے بنا؟ کہ ان کی تربیت میرے اور آپ کے نبی نے کی تھی. جن کی تربیت ہوئی ان کا عالم یہ ہے، اور جو ذات جو ہستی تربیت کرنے والی ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا یار. یہی تو باتیں سوچنے والی ہیں جس پر میں اور آپ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جی میرے بچوں، مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے. روپے پیسہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اس لیے گھروں میں پیسہ نہ رکھیں، مارکیٹ میں کاروبار میں لگائیں تاکہ مال کی گردش ہو اور ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر ہو. نمبر 6، معاشرہ بے شمار برائیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، مالدار امراء جو ہے اپنا روپے پیسہ، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات و خیرات غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کو دیں گے تو بیٹے چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ زنی نہیں ہوگی، کوئی گن پوائنٹ پہ کسی کو روکے گا نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کے پیٹ میں روٹی جا رہی ہے، ہر ایک کے منہ میں نوالا جا رہا ہے. جب کوئی بندہ سکون سے زندگی بسر کرے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بے چین، بے قرار، مضطرب نہیں کرتا. یہ ڈاکہ زنی، چوری، راہ زنی کیوں عام ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں آتی تو لوگ پیٹ پالنے کے لیے ناجائز راستے نکال لیتے ہیں. جی میرے بچوں، پوائنٹ نمبر 7، اگر ضرورت پڑنے پر مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم کے سامنے ابھرتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، ایک فلائی اسٹیٹ بن جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں میرے بچوں، زندگی میں کام آئے گی. یہ آپ نے ایدی کا نام سنا ہے؟ ایدی ٹرسٹ، مولانا عبدالستار ایدی فوت ہو گئے ہیں. اب ان کا جو ایدی ٹرسٹ ہے ان کا بیٹا چلا رہا ہے. میرے بچوں، یہ عبدالستار ایدی ایک فلاحی ٹرسٹ ہے، بے لوث لوگوں کی خدمت کرتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، اگر علماء کرام، میری بات کو غور سے سننا، زندگی میں کام آئے گی، اگر علماء کرام اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دیتے تو کبھی عبدالستار ایدی کی ضرورت ہی اس ملک کو نہ پڑتی، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس ریاست میں کبھی بھی فلاحی ادارے نہ بنتے. اگر محراب و منبر سے صحیح آواز میرے اور آپ کے کانوں تک پہنچتی. میرے بچوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک میرا اور آپ کا تعلق قاری صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، مسجد کے جو امام مفتی صاحب ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. اگر میری اور آپ کی وہ اصلاح صحیح طریقے سے کریں تو میرے بچوں کبھی بھی رہزنی نہ ہو، کبھی بھی ڈاکہ نہ ہو، کبھی بھی چوری کچاری نہ ہو، اور کوئی انسان غلط کام کی طرف آ ہی نہیں سکتا جب معاشرے کی، سوسائٹی کی اصلاح کرنے والے لوگ اپنا فریضہ سر انجام دینا شروع کر دیں. تو میرے بچوں، یہی میرا آج کا سبق ہے کہ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. جب میں نے اور آپ نے اپنے کردار کو اچھا کر لیا تو یہ معاشرہ اور یہ سوسائٹی جو ہے خود بخود ہمارے کردار کو دیکھ کر بہتر بنتی جائے گی. تو میرے بچوں، آج کے بعد ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنا کردار اور اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے تاکہ ہماری اسٹیٹ، ہماری ریاست، ہمارا محلہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا ٹاؤن ایک آپ گڈ سٹیزن کے طور پر آپ سامنے آئیں اور آپ کے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچے.
آپ کے وجود سے لوگوں کا فائدہ ہو، اور جب آپ ایک ایسے سٹیزن بن جائیں گے، گڈ سٹیزن بن جائیں گے، تو میرے بچوں آپ کی عزت و توقیر اور بڑھ جائے گی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔